السلام علیکم۔ احمد بن طولون رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب واقعہ۔ احمد بن طولون رحمۃ اللہ علیہ معتز باللہ کے زمانے میں مصر کے حاکم تھے۔ اس سے پہلے وہ معروف ترکی بادشاہ طولون رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہتے تھے اور طولون نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ طولون رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کسی کام سے دارالماء بھیجا۔ وہاں انہوں نے بادشاہ کی ایک کنیز کو محل کے کسی خادم کے ساتھ بے حیائی میں مبتلا پایا۔ احمد بن طولون رحمۃ اللہ علیہ اپنے کام سے فارغ ہو کر بادشاہ کے پاس واپس پہنچے، لیکن اس قصے کا اس سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ ادھر کنیز کو یہ یقین ہو گیا کہ ابن طولون رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ سے ضرور میری شکایت کر دیں گے، اس لیے اس نے یہ حرکت کی کہ طولون رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر احمد بن طولون رحمۃ اللہ علیہ کی شکایت کر دی کہ وہ ابھی میرے پاس آئے تھے اور مجھے بے حیائی پر آمادہ کرنا چاہتے تھے۔ کنیز نے شکایت اس انداز سے کی کہ بادشاہ اس سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے فوراً احمد بن طولون کو بلوایا اور کنیز کی شکایت کا زبانی طور پر تو کچھ ذکر نہیں کیا، البتہ ایک مہر شدہ خط ان کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ یہ خط فلاں امیر کے پاس پہنچا دو۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ جو شخص یہ خط تمہارے پاس لا رہا ہے اسے فوراً گرفتار کر کے قتل کر دو اور اس کا سر میرے پاس بھیج دو۔ احمد بن طولون رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا وہم بھی نہ تھا کہ ان کے خلاف سازش ہو چکی ہے۔ وہ خط لے کر روانہ ہوئے، راستے میں اسی کنیز سے ملاقات ہو گئی۔ کنیز یہ چاہتی تھی کہ بادشاہ احمد بن طولون رحمۃ اللہ علیہ کو مجھ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لے تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ میری شکایت درست تھی۔ چنانچہ اس نے احمد بن طولون کو باتوں میں الجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ مجھے ایک ضروری خط لکھوانا ہے، آپ خط لکھ دیجئے اور آپ بادشاہ کا جو مکتوب لے کر جا رہے ہیں وہ میں دوسرے خادم کے ذریعے بھجوا دیتی ہوں۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کا مکتوب اسی خادم کے حوالے کر دیا جس کے ساتھ وہ مبتلا ہوئی تھی۔ وہ خادم خط لے کر اسی امیر کے پاس پہنچا۔ امیر نے خط پڑھتے ہی اسے قتل کر دیا اور اس کا سر طولون کے پاس بھیج دیا۔ بادشاہ وہ سر دیکھ کر حیران رہ گیا اور احمد بن طولون رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا۔ احمد بن طولون نے سارا ماجر سنا دیا اور کنیز نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس دن کے بعد سے بادشاہ کی نظر میں احمد بن طولون رحمۃ اللہ علیہ کی واقعات دو چاند ہو گئی اور اس نے وصیت کی کہ میرے بعد ان کے بادشاہ بنایا جائے۔